بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زمین پر سب سے پہلے انسان کا وجود کس طرح سے ہوا؟ کیا انسان بندر سے بنا یا روئے زمین پر انسان سے پہلے کوئی اور مخلوق آباد تھی؟ یہ تذکرہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ موجودہ زمین کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی و رسول ہیں۔ قرآن حکیم اور صحیح احادیث اس بارے میں خاموش ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر اور بھی کوئی مخلوق آباد تھی یا نہیں۔ اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی پیدائش ہو چکی تھی اور اللہ کے ملائکہ ان سے بھی پہلے وجود میں آ چکے تھے، لیکن یہ وضاحت نہیں ملتی کہ موجودہ زمین ان مخلوقات کا مسکن رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہی باتیں بیان کی ہیں جو بندوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے ضروری تھیں۔ ایسی بحث و تحقیقات سے احتراز فرمایا ہے جن میں نہ ان کی دنیا کا نفع ہے نہ آخرت کا۔ اس لیے ہمیں بھی ایسے ہی کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر اس بات کو مان بھی لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے موجودہ زمین پر کوئی اور مخلوق آباد تھی، جیسا کہ طبقات الارض کے ماہرین کا خیال ہے، پھر بھی اس تحقیق سے ہمیں صرف انکشاف کی حد تک فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارا سلسلہ نسب جس ذات سے ہے وہ ذات گرامی سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے سب سے پہلے کیا اور بار بار کئی آیات میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے نہایت وضاحت کے ساتھ کسی بھی شک و شبہ کے بغیر صاف الفاظ میں کئی جگہوں پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسانیت کا آغاز صرف اور صرف انسانیت ہی سے ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ کسی غیر انسانی وجود سے ہرگز نہیں ہے، وہ پہلے ہی دن سے انسان بنایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل انسانی شعور کے ساتھ اس کی زمینی زندگی کی ابتدا کی ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، بندر سے انسان ہونا، ویسے یہ نظریہ خود اپنے درست ہونے میں محتاج ثبوت ہے۔ بہرحال یہ اہم نقطہ ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ کسی نظریے پر اگر کچھ دلائل قائم بھی ہو جائیں تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کسی چیز کا پوری طرح ثابت ہو جانا ضروری ہو جائے، یا اگر کسی وقت عقل کی قوت و طاقت نے کسی معمولی ستون کو سونا ثابت کر دیا ہو اور انسان اس کے قبول کرنے پر مجبور بھی ہو گیا ہو، تب بھی پتھر پتھر ہی رہے گا، سونا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نظریہ ارتقاء اپنے دلائل میں اگر بہت کچھ سامان رکھتا بھی ہو تو اس کی حیثیت محض ایک بوسینہ دفینے سے کچھ زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کی 11 سورتوں میں ملتا ہے اور آپ کا اسم گرامی 25 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی لطیف عنوان کے ضمن میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت خاص سے ایسی مٹی سے پیدا کیا جو سخت اور کھنکھنانے کی صفت رکھتی تھی۔ اس کے لیے قرآن حکیم نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں: صلصال، سوکھا کارا بجنے والا، حمین، خمیر شدہ سیاہ کیچڑ، مسنون، تغییر پسند بودار۔ ان مختلف الصفات مٹی کا خوبصورت پتلا بنایا، پھر اس میں روح داخل کی۔ سورہ حجر میں ان اوصاف کا ذکر آیا ہے۔ اور یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر شدہ مٹی کے سوکھے گارے سے آدم کا پتلا بنایا، یعنی اول گارے کو خوب خمیر کیا، اس میں بو آنے لگی، پھر وہ خشک ہو گیا اور خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا، جیسے کہ مٹی کا برتن ٹھونک مارنے سے بجا کرتا ہے۔ پھر اس خشک گارے سے آدم کا پتلا بنایا گیا۔ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت جس طرح قرآن حکیم نے بیان کی ہے، مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ نوع انسانی کی تاریخ کا یہ وہ نادر باب ہے جسے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر ہو ہی نہیں سکتا۔ تخلیق انسانی کے اس آغاز کو تفصیلی کیفیات کے ساتھ جس طرح عام انسان پیدا ہوا کرتا ہے سمجھنا انسانی عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ
حضرت آدم علیہ السلام اس طرح پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے مضمون میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں نے انہیں اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا ہے۔ ان کے پیدائش کے وہ اسباب نہیں ہیں جو عام انسانوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بلکہ اپنی قدرت خاص سے انہیں بنایا ہے۔ اس خصوصیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے ابلیس، تجھ کو کس بات نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس کو سمجھنا انسانی عقل سے بالاتر ہے، اس لیے ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ مواد ارضی سے بشر کس طرح بنایا گیا اور اس کی صورت گری کیوں کر ہوئی۔ اس لیے ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ الغرض، حضرت آدم علیہ السلام کو ان مختلف صفات مٹی سے ایک خوبصورت پتلا بنایا گیا اور اس میں روح داخل کی گئی تو وہ گوشت پوست کے انسان ہو گئے اور عقل و ہوش، قوت و ارادہ، دیکھنے، بولنے، سننے، سمجھنے، چلنے پھرنے کے اوصاف کے حامل بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکمل انسانی لباس اختیار کر چکے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے بلا توقف تعمیل کی۔ ابلیس جو جنات کی قسم میں سے تھا اور تعلیم و تربیت کے لیے فرشتوں میں رکھا گیا تھا، غرور و تکبر سے انکار کیا اور اپنی برتری کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و خواری کے ساتھ اس کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، ابلیس کا انکار قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور ہم نے انسان کو بہتی ہوئی مٹی سے جو کہ خمیر کیے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا، اور جنات کو آدم سے بہت پہلے آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ خمیر کیے ہوئے گارے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی مخلوق روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بہتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہے پیدا کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اس طرح تفصیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کس بات نے تجھ کو سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ شیطان نے کہا: اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا: تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بہتر خطا کار وہ ہے جو فوری توبہ کر لے۔ ابلیس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنا بھول یا غفلت کا نتیجہ نہیں تھا، دیدہ و دانستہ جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ جرم کی پاداش میں جنت سے اتر جانے کا غضبناک حکم سن کر توبہ و ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کرنے لگا کہ قیامت تک میری عمر دراز کر دی جائے اور مجھے ایسی طاقت و قدرت دے دی جائے کہ اولاد آدم کو ہر طور و طریقے سے گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے علم و حکمت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ بنی آدم کی آزمائش کے لیے اس کو لمبی مہلت دی جائے۔ چنانچہ اس کی یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ نہ صرف اس کو حیات طویل دے دی گئی بلکہ اس کو وہ اسباب و ذرائع بھی مہیا کر دیے گئے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے درکار تھے۔ اس موقع پر اس نے پھر ایک اور مرتبہ اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا: اب جب کہ تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے تو جس آدمی کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بنی آدم کی اولاد کو ذلیل و رسوا کر کے رہوں گا اور ان کے ہر چار جانب ہو کر گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکر گزار بنا دوں گا۔ پھر شاید کچھ ہوش میں آ کر کہنے لگا: البتہ تیرے مخلص بندے
میرے تسلط سے باہر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی سے جواب دیا، مجھ کو اس کی کیا پرواہ ہے، میرا قانون مکافات اپنی جگہ اٹل رہے گا۔ جو انسان جب بھی مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم کا سزاوار ہوگا اور ہمیشہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔